ان کے لب رنگی کی نچھاور تھی کہ جس نے ایک سوال ہے بارہ بنکی سے، انہوں نے کہا کہ کافر، مشرک اور منافق میں کیا فرق ہے، تینوں کو الگ الگ کر کے سمجھائیں۔ دیکھیں، کافر اور مشرک ان دونوں کے اندر تو بیسک فرق یہ ہے، یعنی جو مشرک ہوگا، یعنی جو شخص کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مشرک ہے، اس کو آپ کافر بھی بول سکتے ہیں۔ تو مشرک کو دونوں لفظ پہ جو ہے نا اصطلاح اس کی استعمال کی جا سکتی ہے، یعنی مشرک کو مشرک بھی کہہ سکتے ہیں اور مشرک کو کافر بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور جو کافر ہوتا ہے نا، اس کو مشرک نہیں بول سکتے، کیونکہ کفر اور شرک یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ مشرک اسے کہیں گے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور صفات کے اندر کسی دوسرے کو برابر جانے یا اس کے مقابلے کا جانے، یا پھر کسی کو اللہ کے جیسا جانے کہ کوئی کام جو اللہ کر سکتا ہے وہی کام کوئی بندہ دوسرا بھی کر سکتا ہے، ایسا عقیدہ رکھنے والے کو، بلیو رکھنے والے کو، اس کو مشرک کہیں گے۔ اور ہر مشرک جو ہے وہ کافر ہوتا ہے، کیونکہ دائرہ اسلام سے خارج ہوتا ہے، لیکن اس کے خارج ہونے کی جو بنا ہوتی ہے وہ شرک ہوتا ہے، یعنی اس کا جو میجر گناہ ہے وہ شرک ہوتا ہے، جس کی بنا پر وہ اسلام سے خارج ہوتا ہے۔ کہ اگر کوئی یہ تصور کرتا ہے کہ جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو پیدا کرتا ہے وہ خالق ہے، ویسا کوئی اور بھی کر سکتا ہے، اللہ کے علاوہ بھی کوئی خالق ہے، کوئی ایسا عقیدہ رکھے، تو ایسے شخص کو مشرک بولیں گے، کیونکہ وہ اللہ کی ذات میں اور صفات میں شرک کر رہا ہے۔ یا کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ جیسی مدد اللہ کرتا ہے ویسی ہی اپنے آپ سے کوئی اور بھی مدد کر سکتا ہے، یعنی اللہ کے مقابلے میں آ کے کمپٹیٹر ہو کر کے جیسی اللہ کرتا ہے ویسا کوئی دوسرا بھی کر سکتا ہے، کوئی ولی، کوئی نبی، کوئی پیر، کوئی مرشید ایسی ہی مدد کر سکتے ہیں، تو وہ شخص بھی جو ہے نا وہ مشرک ہوگا، اگر اس کا عقیدہ یہ ہے کہ کمپٹیٹر میں آ کر ایسی مدد ہو سکتی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی صفات کے اندر بھی، کہ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ کرم کرتا ہے ویسے ہی کوئی اور کریم بھی ہے، اللہ کے مثل کریم ہے، جیسا اللہ کریم ہے ویسا ہی کوئی اور بھی کریم ہے، چاہے وہ ہمارا کوئی بزرگ ہو، بڑا ہو، کسی کا ایسا عقیدہ ہو کہ وہ سب بھی کریم ہے، یا اس کا یہ سب عطائی ہے، یعنی ذاتی ہے، اس کا کرم بھی ذاتی ہے، وہ چاہے تو کرم کرے، اس پہ کسی کی اوپر کیا کہتے ہیں، یعنی کسی کا اس پہ کوئی حکم نہیں ہے۔ تو ایسا بندہ بھی کہ جو اللہ تعالیٰ کی صفات میں کسی کو شریک کرتا ہو، تو ایسا بندے کو بھی مشرک کہا جائے گا، اور ہر مشرک کافر ہے۔ تو مشرکین یا مشرک اس کو کہا جاتا ہے کہ اللہ کی ذات میں یا صفات میں وہ کسی کو شریک کرے، اس کے جیسا جانے، اس کی برابر کا جانے، تب وہ مشرک ہے۔ یعنی جیسے مدد جیسی اللہ کرتا ہے ویسی مدد کوئی اور بھی ہماری کر سکتا ہے، بالکل سیم اللہ کی طرح، تو وہ مشرک۔ کافر وہ ہوتا ہے کہ جو کافر کا جو اصل لفظی مطلب آپ لیں گے نا، اصل میں انکار کرنا ہوتا ہے، کفر، انکار کرنے والا۔ اب ضروریات دین میں سے کوئی شخص کسی چیز کا انکار کرے یا اس کو نہ مانے، تو آپ اس کو، یعنی ایک لفظ میں کہیں تو اس کو آپ کافر کہہ سکتے ہیں۔ ضروریات دین، جیسے کہ اگر کوئی کہتا ہے جی قبر کے عذاب جو ہے وہ حق نہیں ہے، قبر میں عذاب کچھ نہیں ہوتا، بس جو ہے زمین پہ اچھے اعمال کرو اور ٹھیک ہے، باقی مرنے کے بعد کچھ نہیں ہوتا، حشر پہ، دوزخ پہ، جنت پہ، جہنم پہ، اس کا کوئی بلیو ہی نہیں ہے، وہ اس طریقے کی زندگی بتاتا ہے یا ایسا عقیدہ رکھتا ہے، آپ اس کو کافر کہیں گے، کیونکہ وہ جو ہے ضروریات دین میں سے، ضروریات مذہب میں سے بہت ساری چیزوں کا انکار کر رہا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی ایسی چیزوں کا انکار کرے کہ جس کا انکار کرنا کفر ہوتا ہے، تو ایسے بندے کو بھی کافر کہا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی فرشتوں کی ذات کا انکار کر رہا ہے کہ فرشتے نہیں ہیں، جنت کے وجود کا انکار کر رہا ہے، جنت نہیں ہے، یا پھر وہ کہہ رہا ہے کہ جنات وغیرہ کچھ نہیں ہوتا، ایسی مخلوق کچھ نہیں ہوتی، تو یا پچھلے انبیاء کا انکار کر رہا ہے کہ ہمارے نبی آئے ہیں یا نہیں آئے، اس میں بھی اس کو شک ہو رہا ہے، پچھلے نبی آئے تھے یا نہیں آئے تو اس میں بھی شک ہو رہا ہے، تو یہ بھی پھر کافر ہے۔ قرآن پاک کو حق نہیں جان رہا، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ معلوم نہیں یہ اصلی ہے یا نقلی ہے، اس میں اس کو شک پیدا ہو رہا ہے، تو پھر یہ شخص بھی جو ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، اس کو آپ کافر کہیں گے، کیونکہ اس نے ضروریات دین کا انکار کرا۔ اسی طرح کافر دوسری طریقے سے توہینی اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو برا بھلا کہتا ہے، انبیاء کی ذات کو معاذ اللہ برا بھلا کہتا ہے، فرشتوں کو برا بھلا کہتا ہے، معاذ اللہ توہین کرتا ہے، تو اس بنا پر بھی وہ شخص جو ہے نا کافر ہوگا۔ تو مشرک اور کافر یہ ہوتا ہے، مشرک کہ جیسا اللہ تعالیٰ کے بارے میں خیال رکھنا، عقیدہ رکھنا ضروری ہوتا ہے، وہی عقیدہ کسی اور کے بارے میں رکھا جائے وہ مشرک، اور کسی ضروری چیز کا انکار کیا جائے تو وہ کافر ہی ہوتے ہیں، مشرک اور کافر۔ منافق جو ہوتی ہے، اصل میں منافق وہ ہوتا ہے کہ جو ظاہری طور سے مسلمان ہوتا ہے، دکھنے میں مسلمان ہوتا ہے، اس کی باتیں مسلمانوں والی ہوتی ہیں، سب اعمال کام اس کے مسلمانوں والے ہوتے ہیں، لیکن وہ دل میں ضروریات دین کا انکار کر رہا ہوتا ہے، یا اس کو نہیں مان رہا ہوتا ہے، دل میں اسلام کو پوری طرح ایکسیپٹ کیے ہوئے نہیں ہوتا،
اس کو منافق کہتے ہیں. یعنی ایک ہوا کھلا کافر، ایک ہوا کھلا مسلمان، اور تیسرا ہوا ظاہری مسلمان باطنی کافر. یعنی اس کو ایسا سمجھ لے کہ جو دکھنے میں مسلمان دل سے کافر ہو آسان زبان میں، اس کو منافق کہتے ہیں کہ اس کو ضروریات دین یعنی دکھنے میں تو اس کے سارے اعمال اور حالات جو ظاہر ہو رہے ہیں بندوں کے اوپر جو اس پہ پوشیدہ نہیں ہے وہ چیزیں تو نظر آتی ہیں ایز اے مسلم، لیکن اس کے دل میں جو عقیدہ ہے اس کے دل میں شک ہے کہ یہ جو 40 پاروں کا قرآن ہوا کرتا تھا یہ تو ایسا ہو گیا، یہ تو ویسا ہو گیا. اب اس کو جو ہے نا آپ کہہ سکتے ہیں کہ دکھنے میں تو مسلمان ہے لیکن دل میں عقیدہ اس کا کفر والا ہے. تو ایسے شخص کو منافق کہتے ہیں. اور منافق کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک منافق اعتقادی ہوتا ہے اور ایک عملی ہوتا ہے. اعتقادی وہی والا کہ جو کسی عقیدے یعنی خراب عقیدے کو دل میں رکھے ہوا ہوتا ہے اور مسلمانوں کو بتاتا نہیں ہے اور ان میں ظاہری مسلمان بننے کی کوشش کرتا ہے لیکن دل میں وہ عقیدہ اس کا نہیں ہوتا. جیسے بہت سارے منافقین ہوتے ہیں کہ نبی کی تعظیم نہیں کرتے لیکن وہ کھل کے توہین بھی نہیں کرتے، لیکن دل میں اپنے بہت زیادہ ریسپیکٹ نہیں ہوتے، بس ٹھیک ہے بشر تھے، ایسا تھا ویسا تھا، مانتے ہیں. بہت سارے معاملوں میں ان کے شک شبہ ہوتے ہیں انبیاء کو لے کر بھی، تو نبی کے اعلیٰ درجے کی وہ جو ان کی تعظیم ہونی چاہیے نہیں کرتے. تو کچھ ایسے منافق بھی ہوتے ہیں کہ جو ظاہری طور سے مسلمان بننے کی کوشش کرتے ہیں، دکھائی دیتے ہیں، لیکن ان کے دل میں جو چھپا ہوا بغض ہوتا ہے نا انبیاء کے لیے یا دوسرے انبیاءوں کے لیے وہ اس کو ظاہر نہیں کرتے. تو ان کو آپ منافق اعتقادی کہہ سکتے ہیں. اور عملی منافق اس کو کہتے ہیں کہ ایسی خصلت جو حضور پاک نے فرمائی ہو کہ بھئی وہ منافق کر سکتا ہے مسلمان نہیں کر سکتا، اور مسلمان میں پائی گئی، مثال کے طور پہ جھوٹ بولنا ہے، خیانت کرنا ہے، تو اس کو جو ہے نا منافق کی عملی منافق کہتے ہیں. تو اس کو کافر نہیں کہتے، یعنی جو منافق عملی والا ہوتا ہے تو اس کو کافر نہیں کہتے کیونکہ اس کے اندر گناہ والے وہ معاملات ہیں کہ جو مسلمان میں نہیں ہونے چاہیے تھے. خیانت داری ہو گئی یا جھوٹ وغیرہ بولنا ہو گیا، کسی کے مال کو غصب کرنا ہو گیا، یہ سب جو مومن میں خصلتیں بری خصلتیں نہیں ہونی چاہیے تھی یہ اس میں پائی جا رہی ہیں. تو اس اعتبار سے اس کو بھی منافق عملی کہہ دیا جاتا ہے. لیکن جنرل جو ورڈ یوز ہوتا ہے نا منافق کا، اگر خالی منافق تو اس سے مراد وہی ہوتا ہے کہ جو دکھنے میں مومن دل سے کافر ہو. پتھر میں اصل والے پرن